وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والمدافع الولاء والوباء والقيد والمرد والنعم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین۔ آج پیر شریف کا دن ہے، یہ ماہ صفر المظفر ہے، اور اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، بھاری ہے، سفر کا مہینہ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے مفہوم کے اس طرح سے کہ لا سفر، یعنی کہ سفر جو ہے وہ اس میں کوئی نحوست یا کوئی وہ نہیں ہے کسی بھی طریقے کی کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف سے وہم باندھیں، ایسا کچھ نہیں ہے معاملہ۔ اور سفر کا مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے کہ منحوس معاذ اللہ مہینہ ہے، اور تیرہ تیزی پہلے یکم 13 دن جو ہیں بڑے سخت ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں الحمدللہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا ہے اس مہینے کے اندر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر یہ مہینہ کسی ایسی اس کا ہوتا تو کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس مہینے میں نہ کرتے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سفر کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یا کوئی یعنی کہ منحوسیت نہیں ہے، یا کوئی سختی نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ تو یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکالیں کہ سفر کے مہینے میں یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے تمام دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے تمام ایام ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی رکھے، ہر دن، ہر مہینے، ہر آن۔ جو مہینہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرے، وہی منحوس، وہی بدبخت مہینہ یا وہی بدبخت دن ہے۔ جو وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہو گزرے، وہ خوش بخت ہے، وہی سعادت مند ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے، باعث ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ ماہ صفر المظفر ہے، اور اسی میں الحمدللہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 صفر المظفر اسی مہینے کا ان کا عرس آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لاہور میں جن کا مزار شریف ہے، ان کا بھی وصال اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور اسی مہینے میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولڑا شریف، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کے یعنی کہ اس میں اعراس آتے ہیں الحمدللہ، فاتحہ اور ایصال ثواب کے موقع ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی کوشش کیجیے۔ ایصال ثواب کرنا ہے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، حضور کی تمام امت کو، یعنی کہ ایصال ثواب کرنا معمول بنائیے کہ ایصال ثواب سے گھٹتا نہیں ہے ثواب، بلکہ جتنے لوگوں کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، ان کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کے نامہ اعمال میں داخل ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور کی تمام اہل ایمان امت کو جو ہوئی ہے، جو قیامت تک آئے، سب کو ایصال ثواب کرنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ہی ثواب کا ڈھیر لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور خاص طور پہ اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، بھلے وہ زندہ ہوں، بھلے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر اس میں اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔
اور دعا کرے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ ہم کریں گے تو آگے آئندہ ہماری آنے والی نسلیں کریں گی، اور ان سے آنے والی نسلیں کریں گی۔ اس چیز کو منتقل کریں، اس چیز کو اپنے گھروں میں رائج کریں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کل آج آنکھ بند، کل ہمارا قبر میں پہلی رات ہوگی۔ اگر یہ چیز اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اپنے بچوں کو ایصال ثواب کی اہمیت کو نہیں بتائیں گے، تو پھر ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو یہ چیز صرف مرنے تک ہی کے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی ایصال ثواب ہو، بلکہ ایصال ثواب زندوں کو بھی ہوتا ہے۔ اپنے والدین کو خاص طور پہ جو حیات بھی ہیں ان کی خدمت بھی کریں، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ان کو ایصال ثواب کریں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف جو بھی پڑھیں تو ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، اول آخر درود شریف اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر میری مل کر دیں، انشاءاللہ آپ کا بھی یہ ثواب میں ایصال ثواب میں شامل کریں گے۔ اب وقت افطار ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ دعا کریں گے اپنے رب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا فتاح، یا رب العالمین، اے مالک و مولا، یا اللہ جو درود شریف پڑھا ہے، یا اللہ جو کلام پاک کی تلاوت ہوئی، دلائل الخراج شریف کا حفظ پڑھا گیا، یا اللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے 2,75,000 درود پاک پڑھ کر ہماری ملک کیے، پروردگار اور بھی جتنے اسلامی بھائی اور بہنوں نے یا اللہ درود پاک پڑھا یا رب العالمین، اور جو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، حصول ثواب کی نیت سے آج پیر شریف کا روزہ رکھا گیا، یا اللہ جو درود غوثیہ پڑھا گیا، یاسین شریف پڑھی گئی، متفرق تسبیحات اور کلمات ادا ہوئے، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کھانا، یہ طعام ہمارے سامنے جو موجود ہے، یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو قبول و منظور فرما، اس کا بہترین اجر و ثواب میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک کو تحفتاً ہدیۃً پیش فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء سابقین کے اہل ایمان امتیوں کو پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہدائے غزوات و سریات، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، مجتہدین کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جمیع المسلمین و مسلمات، مومن و مومنات کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں تک تمام سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، آبادانیہ، فرید ابراہیمیہ بزرگان سلسلہ کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں ان تک پہنچا۔ بالخصوص سیدنا پیران پیر دستگیر سید محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاء الدین نقشبند بخاری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید، حضرت صوفی شاہ بدانی، حافظ شاہ فرید، شاہ جعفر، مرشد مولائی پیر مرشد محمد ابراہیم فرید، مولانا الیاس اختار قادری، جملہ اولیاء اللہ مشائخ اعظام کی ارواح کو یہ ثواب، ماں باپ کے ماں باپ، اعزاء اقربا، دوست احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے اور جو ابھی اس دنیا میں حیات ہیں، سب کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ بالخصوص والد ماجد حضرت محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو، والدہ ماجدہ فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو، بھائی صاحب محمد رضا قاضی سعدمیہ خاندان کے تمام مرحومین، آقا علیہ السلام کی تمام اہل ایمان امت جنہوں جو ہوئی جو ہے جو قیامت تک آئے، سب کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ سید صوفی اصغر
ذوالفقار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خالد محمود نقشبندی، ذوالفقار حسین نعت خوان، یوسف محمد حاجی یعقوب گنگ کے زوجہ، اپنے تمام دوستوں احباب، ان کے والدین کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ میرے ساتھ سلسلے میں جو جڑے ہوئے ہیں دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ انہیں، ان کے والدین کو، گھر والوں کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ یا اللہ ہماری، یا اللہ بے حساب حتمی مغفرت فرما۔ مالک و مولا تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، مالک و مولا تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا، ایسے کام ہم سے لے جس میں تیری رضا ہو، تیرے محبوب کی رضا ہو۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما، مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل فرما، رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ میرے دوست احباب، میرے ساتھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اے مالک و مولا ان کے دلوں میں جو آرزویں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اے پروردگار عالم یا اللہ ان کی مرادوں کو، ان کی حاجتوں کو روا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، یا اللہ زوال نعمت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین و ایمان، ہمیں دین و دنیا کی، آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین نے جس طرح ہمیں پالا پوسا، ہم پہ رحم کیا، یا اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ ہماری قبر اور حشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ آقا علیہ السلام کی شفاعت روز محشر نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے حوض کوثر پہ جام کوثر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے صفدر ایاز بھائی، ان کے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، اپنے ان کے بھائیوں کو، والدین کو، یا اللہ ان کی اولادوں کو سب کو بھلائی خیر برکت عطا فرما۔ سلمان دیوان بھائی ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، یا اللہ بچیوں کو سب کو بھلائی خیر برکت عطا فرما۔ محمد کو دین اسلام کا سچا اور پکا مجاہد بنا، نماز کا پابند بنا، جیسے اس کے والد اس کے لیے چاہتے ہیں ویسا کر دے۔ پروردگار کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ شراز کو شفا عطا فرما، یا اللہ مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے مالک و مولا کہ تو نے اس کا ایک آپریشن کامیاب کیا ہے، پروردگار اس میں مکمل شفا عطا فرما۔ اس کا دوسرا آپریشن جو اس کی ٹانگ کا ہوگا، پروردگار اس میں بھی کامیابی عطا فرما، اس کو اپنے پیروں پہ چلنے والا کر دے، پروردگار رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین اے پاک پروردگار، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم فرقان بھائی کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرما مالک و مولا، مجاہد بھائی کی والدہ کو شفا عطا فرما، تنویر عباسی بھائی کو شفا عطا فرما، وسیم مدنی کی ساس صاحبہ مشتاق بھائی کو بھی یہ ثواب ایصال کیا، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ وسیم مدنی کو اولاد نرینہ عطا فرما، اویس کو، فرید میاں کو، زاہد میاں کو، جمیلہ بہن کو اور دیگر احباب کو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اولاد کی، پروردگار انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بچیاں اپنے رشتوں کے انتظار میں ہیں، یا اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ جو اپنے گھروں کی ہو گئی، پروردگار ان کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھ، پروردگار رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنی رضا میں راضی رکھ، پروردگار میرے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہر امتحان میں کامیاب فرما، ہمارے گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما۔ یا اللہ کرم فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہو خاتمہ ایمان پہ مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اے مالک و مولا اپنے محبوب کے در کے راستوں کو کھول دے، پروردگار مدینے پاک کی با ادب حاضری نصیب فرما مالک و مولا، کرم فرما، کرم فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔